بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ہے آپ کا داستان سرفراز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے ہمارے چینل پر۔ ذو الحجہ کے ان مبارک دنوں کی سیریز میں آج ہمارا 7واں لیکچر ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے ذو الحجہ کی فضیلت، تکبیرات، روزے، قرآن و دعا، صدقہ و خیرات اور توبہ و استغفار کی اہمیت پر بات کی۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر روشنی ڈالیں گے جو ہمارے سماج اور رشتوں کی بنیاد ہے، اور وہ ہے والدین اور رشتہ داروں کے حقوق۔ اسلام نے والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کو بہت اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ذو الحجہ کی ان مبارک دنوں میں ان حقوق کو ادا کرنا اور رشتوں کو مضبوط کرنا بہت بڑی ثواب کا کام ہے۔ والدین کی خدمت اور اطاعت۔ والدین کا مرتبہ اسلام میں بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں چھڑکو، اور ان سے عزت کے ساتھ بات کرو۔ اس آیت سے والدین کی عظمت اور ان کی خدمت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ان کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور ان کے لیے دعا کرنا ہمارا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا۔ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، ان سے اچھا سلوک کرنا اور ان کی مدد کرنا بھی اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی صرف رشتہ داروں سے ملنا جلنا نہیں، بلکہ ان کی خیر خواہی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہونا بھی ہے۔ اگر کسی رشتہ دار سے ناراضگی ہو تو اسے دور کر کے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے۔ اس کے دینی اور دنیاوی فوائد۔ والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی فوائد ہیں۔ دینی فوائد: اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور آخرت میں بلند درجات ملتے ہیں۔ دنیاوی فوائد: رشتوں میں محبت بڑھتی ہے، سماج میں امن و امان قائم ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ان مبارک دنوں میں اپنے والدین کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے کثرت سے دعائے مغفرت کریں۔ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو بہتر بنائیے، ان سے ملنے جائیں، ان کی خیر خواہشیں کریں اور ان کی مدد کریں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اسے دور کر کے صلح کر لیں۔ یاد رکھیے، رشتوں کو جوڑنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج ہم نے ذو الحجہ کی 7ویں دن والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کی اہمیت کو سمجھا۔ یہ عمل ہمارے دین اور دنیا دونوں کے لیے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل کے لیکچر میں ہم حج اور عمرہ کی فضیلت، جو لوگ حج پر ہیں، پر تفصیلی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مبارک دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کامنٹس۔ جزاک اللہ خیرا۔